अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 मार्च है और ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और इसराइली जारहियत शुरू हुए 26वां दिन है। इस वक्त तो कोई हमले बज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, लेकिन बड़ी शदीद कशमकश जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये कहा है कि ईरान ने अपनी तमाम शराइत मेज़ पे रख दी हैं और उसमें यह है कि ख़लीज से तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों का ख़ात्मा किया जाए, और मज़ीद हमले ना होने की पक्की ज़मानत दी जाए। ज़र तलाफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं और आबनाए हुर्मुज़ को वो एक बाकायदा राहदारी, ऐसी राहदारी बनाना चाहते हैं जहाँ पे सुएज़ कनाल और पनामा कनाल की तरह वहाँ बाकायदा फ़ीस का इतलाक़ हो, और इसके साथ साथ तमाम तर पाबंदियाँ जो ईरान पे लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ बहानों से, उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फंसे हुए हैं खलीजी ममालिक के दरमियान और उन लोगों के दरमियान, इसराइल समेत, जो कि हर हाल में ईरानी हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं, रियासत को तलपट करना चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन की शदीद ख्वाहिश है कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, और इसमें मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के जो असल हुक्मरान हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और वो चाहते हैं कि उनके बकौल तो नहीं, उनके ख़्याल में ईरान एक फ़ितना है और इस फ़ितने का सर काट देना चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम मामले की इकनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, और ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक हैं उनको इस वक्त तक बहुत नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल रही हैं। अब इसी वजह से 2 दिन पहले मुज़ाकरात की बात आई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो हमले थे वो रोकने का ऐलान किया और कहा कि हम देखते हैं कि अगले 4 दिन में, 5 दिन में क्या होगा, उसके बाद फिर अगला लाएअमल हम बताएंगे। अब कत नज़र इसके कि इन मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अपनी शराइत बिल्कुल वाज़े कर दी हैं, और इसमें तमाम तर दारो मदार अब ज़ाहिर है अमरीका पे है, जिसने कि ये जंग शुरू की थी। कत नज़र इसके आज हम वर्ल्ड इन फ्लक्स के इस शो में जावेद हसन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस पे ज़िक्र करेंगे कि ये 25 दिन तक जिस अंदाज़ में ईरान ने मुज़ाहमत की है अमरीका और इसराइल की मुश्तरका जो फ़ौजी क़ुव्वत है उसकी, तो क्या वो एक नई तारीख़ रक़म करने के मुतरादिफ़ है? नया एक चैप्टर लिखा है तारीख़ में ईरान ने, साबित कदम रह के तकरीबन 12 मुल्कों के ख़िलाफ़ उसने मिज़ाइल भी दागे, ड्रोन भी भेजे, उसके बावजूद अब तक कायम और दायम है। दूसरा इस सवाल ये है कि अमेरिका से जुड़ी हुई कौन सी मिथ्स हैं, वो कौन से तासुरात हैं। अब तक था ना कि अमेरिका नाकाबिल तस्खीर है, तो ईरान ने जो मुज़ाहमत जारी की उसके बाद अमेरिका और इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का जो तसव्वुर है उसको किस हद तक नुकसान पहुँचा है, और अमेरिका पर मीडियम और तवीलुल मयाद असरात क्या पड़ सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे इश्यूज़ आपको इकट्ठे दे दिए हैं जी। तो इस बात पे तो मेरा ख्याल है कोई वो नहीं है, इख्तिलाफ़ नहीं है कि ईरान ने वाकई एक नया चैप्टर लिखा है तारीख़ का। इस चैप्टर के अमेरिका का जो इमेज था, उसका जो स्टेटस है, उस पे आप क्या समझते हैं, अब क्या असरात पड़ने वाले हैं? कितना धचका लगा है उन तमाम मिथ्स को, उन तासुरात को जो कि सुपर पावर के साथ जुड़े हुए थे? देखिए, आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि जो आज हो रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है, और अभी भी ये जंग जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो कुछ दिनों में पता चलेगा, शायद हफ्तों में, महीनों में देखना पड़ेगा। तो इट माइट बी टू अर्ली टू मेक अ फाइनल वर्डिक्ट, मगर ये ज़रूर है कि जो एंटिसिपेटेड विक्ट्री जो ट्रम्प साहब एटलीस्ट और उनके जो साथी थे वो कंप्लीटली तहस नहस हो गई है, और वो जो था कि एयर पावर के थ्रू
وہ ایک ملک کو دبا سکتے ہیں، وہ تو کمپلیٹلی اب ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. اور یہ کبھی اس میں زیادہ کریڈٹ ویسے تھا نہیں، تو یہ ایک مت تھی جو امریکہ میں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے آ گئی تھی، ایک ایروگنس تھی. یہ انٹرسٹنگلی اگر ہسٹوریکلی دیکھیں ویتنام میں بھی یہ تھا کہ ول بوم دیم ٹو اسٹون ایج، اور جو B-52 بومبنگ تھی وہ ہنری کسنگر کے کہنے پر انلوڈ کرا تھا اور وہ کمپلیٹلی فیلئر ہو گئی. تو افغانستان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ول بام دیم انٹو اسٹون ایج، اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی، اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے نہ کیا تو انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ یہ امپائر جو ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور سبق نہیں سیکھتے. ویتنام سے بھی شکست کھا کے ہٹنا پڑا تھا، آلموسٹ سرنڈر کرنا پڑا. یاد ہے آپ کو وہ جو ایک سین ہے جو ہیلی کاپٹر ہے ان کے سائگون کے ایمبیسی بلڈنگ سے، اور وہ ہمیشہ، اور جو سین افغانستان میں بھی تھا جو پلین جو ٹیک آف C-150 آئی تھنک ہے، آپ کریکٹ کر دیں مجھے، وہ جو ٹیک آف کر رہا اور لٹرلی بھاگنا پڑ رہا. تو آئی تھنک یہ امریکہ امپائر کی اب ایک بیسکلی لیبل ہو گیا ہے، ایمبلم ہو گیا کہ یہ بہت زور سے آتے ہیں. اس میں یہ ہوا تھا کہ ابھی جو وینیزویلا میں ہوا اور ان نے سمجھا کہ وینیزویلا میں انہیں ریجیم چینج کرا، وہ بھی کویسچنیبل ہے کہ ریجیم چینج ہوا کہ نہیں. وہ سمجھے کہ وہ اس سکسیس نے ان کو بہت زیادہ ایک آپٹمسٹک امپریشن دے دی کہ یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. کسی غلط فہمی کا شاید شکار ہو گئے تھے، بہت زیادہ غلط فہمی. اور آئی تھنک کافی لوگ تھے امریکہ میں جو کہہ رہے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے. ایران میں جو ہے کافی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں، اور انفیکٹ ایون وینیزویلا میں ریجیم چینج نہیں ہوئی، وہی ریجیم ہے اور ایک بندہ چینج ہو گیا. وہ اور یہ بھی نہیں پتا کہ جو ابھی وہ ہے وہ کتنی لوئل ہیں ٹو ٹرمپ، یہ سمجھتے ہیں بیکاز شی از اوریجنلی اے سوشلسٹ. مگر ایران کی بات کرتے ہیں، ایران میں نائب صدر تھیں جو کہ صدر بن گئی، پھر نا اسپیکر آف دی اسمبلی، اسپیکر آف دی اسمبلی تھیں، پھر صدر بن گئی. تو آئی وڈ سے ویسے 2-3 اور چیزیں تھیں کہ ایران جو ہے بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرا ان نے جو گورنمنٹ ہے وہاں جو سسٹم ہے. اور میں نے ایک سبسٹیک آرٹیکل ہے، سوری مجھے معاف کریے، ریکمینڈ کروں گا میں، سبسٹیک آرٹیکل ہے کریٹیولی ڈسٹرکٹ، اس میں دیکھیں میں نے اس پر لکھا ہے ایران لیجیٹیمیسی اینڈ دی پرسسٹنٹ متس. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اس گورنمنٹ میں، یہ ایک امپوزڈ گورنمنٹ ہے اور لوگوں کو بس جکڑا ہوا ہے، ایک آتھوریٹیرین رجیم ہے. دیکھیں یہ اس میں ضرور کرٹیسزم ہو سکتی ہے ایران کی سسٹم میں، اتنی ڈیموکریٹک جتنا ہم لوگ چاہتے ہیں نا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر ملک میں ہو، وہ شاید نہیں ہو، مگر ڈیفینیٹلی ڈیموکریٹک اس کی بیسس ہے. جو پزیسکیان صاحب تھے جب الیکٹ ہوئے تھے اس وقت کوئی 30 ملین لوگوں نے ووٹ کرا تھا، دیٹ از اباؤٹ 50% آف دی الیکٹریٹ. پزیسکیان صاحب کو اس میں سے کوئی 56% ووٹ ملا تھا. ان کی بہت ہی ایک کمپریہنسو پارلیمنٹ، جو اسمبلی ہے، اسپیکر ہے، یہ ساری بڑی ایک سسٹم ہے. تو سسٹم جو ہے اس کی بڑے ڈیپ روٹس ہیں لوگوں میں. ضرور وہاں بھی کافی لوگ جو ہیں کرٹیسزم کرتے ہیں، ناخوش بھی ہیں، مگر یہ ضرور نہیں ہے کہ سارے چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آ کے ان کو بچا دے. اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ولی نصر صاحب کی کتاب تھی کافی مشہور، وہ ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی، بالکل ایرانی نژاد، یہ امریکی ایرانی مصنف ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک مضمون میں بھی اور کتاب میں بھی بنیادی طور پہ یہ لکھا کہ مغرب میں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بس اسلامی رجیم ہے، ملا ہیں، اور ان کی عوام میں کوئی قبولیت نہیں ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایرانی جو ہیں وہاں پہ بادشاہتیں بھی رہیں، جو رضا شاہ پہلوی کا گھرانہ تھا، کچھ 40-50 سال انہوں نے حکومت کی. اس میں پھر یہ مولوی حضرات بھی، آیت اللہ بھی آ گئے، اور مطلب اس سے پہلے بھی بادشاہتیں رہیں. لیکن تمام بادشاہتوں حکومتوں میں ایک
قدر مشترک تھی. وہ قدر مشترک تھی ایک مضبوط ریاست جس کی بنیاد ایران ہوڈ ہے, ایرانی نیشنلزم ہے. بالکل, وہ تو ایک ایرانین نیشنلزم. اور آیت اللہ خمینی صاحب جب آئے تھے, ان نے بلکہ وہی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ان نے ایک کلوز لکھا تھا جو کانسٹیٹیوشن, سوورنٹی کا ورڈ اس نے, یہ ہم لوگ نے پہلے بھی ڈسکس کرا ہے تو اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے, مگر یہ ہے کہ ایک اور مت جو ہے کہ امریکہ میں بہت لوگ سمجھدار ہیں اور بڑے ڈیپ نوٹس سمجھتے ہیں, اور اسرائیل کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے. انفیکٹ یہ مت اب آپ اس کو ہٹا دیں, اس لیے کہ لگتا ہے کہ بڑی شیلو تھنکنگ ہے اور بہت ہی سپرفیشل انالیسس ہے. اگر ان کو کوئی ڈیپ تھنکنگ ہوتی, نہ ڈیپ انالیسس ہوتی اور سمجھ ہوتی کہ کیا سوسائٹی ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس ایک ضعیف ہیڈ کو, خمینی کو شہید کر کے پورا سسٹم گر جائے گا. اور یہ ان کا امپریشن تھا, اور یہ پتہ نہیں موساد اور اسرائیل نے کیسے یہ منطق بیچی, مگر اگر بیچی بھی تو ان نے خریدے کیوں. تو آئی تھنک جو ہم لوگ میں ہے کہ یہ لوگ بڑا دور دراز سوچتے ہیں اور بہت ہی ان کی گہری نظر ہوتی ہے, یہ بھی مت ختم کرنی چاہیے. تیسری چیز میں کہنا چاہوں گا, اور یہ بڑی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دیکھنا چاہیے. آپ نے تو ویتنام اور افغانستان, مگر یہ بھی شاید دیکھنا چاہیے کہ جب ایک امپائر کا زوال آتا ہے تو وہ کیا غلطیوں پر مجبور ہو جاتا ہے, اور ایک غلطی پر دوسرے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ جب برٹن اور فرانس امپائر ہوتے تھے, بہت بڑے امپائر, اور برٹن سے بڑا امپائر شاید کوئی نہیں ہوا ہے, وہ آلریڈی ورلڈ وار 2 کے بعد کافی کمزور ہو گئے تھے, مگر وہ اپنے میں اکڑ تو تھی کہ ہم لوگ ابھی بھی امپائر ہیں. اور ان نے پھر سویز جو ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا, وہ 1958 میں یہ ناصر گمال عبد الناصر نے نیشنلائز کرا, بڑے صحیح کرا, ان کے ٹیریٹری کے تھرو جا رہا ہے, اور اس پر برٹن کو بہت ہی غصہ آیا. ان نے مل کے کنسپریسی مل کر اسرائیل, اس وقت بھی فرانس نے ڈیسائیڈ کرا کہ پیرا ٹروپس بھیجیں گے اور سویس کو کیپچر کر لیں گے. یہ امیجن کریں یہ ایروگنس. اور ان نے بھیجا, اور گمال عبد الناصر نے, ایجپشنز نے لڑے اور ان کے لوگوں کو کیپچر کرا, اور پھر یہ ہوا کہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی نہیں آیا. امریکہ نے اس وقت شاید آئزن ہاور تھے, ان نے کہا اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, آپ بیک ڈاؤن کریں. اور بڑی زیادہ انگلینڈ کی نہ برٹن کی اس میں امبیرسمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد برٹن کے جو بھی پریٹینشنز تھے امپائر ہونے کے, وہ ختم ہو گئے. I don't know, it might be too early to say the same for America, مگر جس طریقے سے یہاں ان کو ڈیفیکلٹی اور اسٹریٹجک ایک بلنڈر نظر آ رہا ہے, یہ بھی ایک شاید انڈیکیشن ہے کہ امریکہ دی سول ڈومیننٹ پاور میں بی لوزنگ آؤٹ. ہاں, اس میں آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکی سلطنت ہے, جس کو سپر پاور کہتے ہیں, اس کے زوال کی ایک بڑی مضبوط بنیاد رکھ دی ہے, اس کو تھوڑا سا کھوکھلا کیا ہے. اور جو آپ نے یہ بتائی سویز کنال کا قصہ بتایا, اس کے ساتھ ساتھ پاناما کنال کا بھی قصہ ہے. اور اب آپ نئے ہرمز میں انہوں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی ایران پر حملہ کر کے, ان کا خیال تھا کہ شاید ہم جیت جائیں گے. تو اب سمجھتے ہیں کہ ان جو ایران پہ حملہ ہے وہ ری پلے ہے سویز کنال کے ساتھ جو کچھ ہوا. وہاں بھی سلطنت برطانیہ کا ایک غرور تھا, یہاں بھی ایک ہمیں غرور نظر آیا, لیکن اس موقع پہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا غرور تھا. اب تک کم از کم اس غرور کو انہوں نے خاک میں ملایا ہے ایران نے. بالکل بالکل خاک میں, اور لگتا ہے ایسے ہی کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا امریکہ اور اسرائیل کو, اگر گراؤنڈ ٹروپس چلے بھی جاتے ہیں اور خاک کو بھی, خاک آئی لینڈ شاید کیپچر کرنا چاہتے ہیں, کر لیں گے شاید 1 مہینہ 2 مہینہ, مگر کتنے دن, وہ اتنا نزدیک ہے کہ ڈرونز کنٹینیوسلی وہاں سے اٹیک ہو سکتے ہیں, وہ ان کے رکھنا ایک مصیبت ہو جائے گا اور زیادہ مہنگا پڑے گا.
तो आई डोंट थिंक ये एक रियलिस्टिक इनका ख्याल है. वो समझते हैं कि खाक लेके वो पूरा ईरान का जो ऑयल है वो बंद कर देंगे. अभी तो बल्कि बढ़ गई है. जहां पहले वो कोई 800,000 या 700,000 बैरल्स बेच रहे थे, अब वो 1.5 मिलियन बैरल्स बेच रहे हैं. और अब पहले जो कोई $40 उनको मिलता था, अब कोई $110 मिल रहा है. तो आई थिंक ईरान जो है काफी ज्यादा पैसा भी बना रहा है और एक मोरल विक्ट्री बहुत ज्यादा हो रही है. और मैं कहूँगा, ये मेरे एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं लंदन में, और वो कोई ऐसी बात नहीं कि बड़े लेफ्ट विंग हैं ना प्रोग्रेसिव, अच्छे दोस्त हैं, मगर वो काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड के हैं और जनरली वेस्टर्न आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं. उनने मुझे आज लिखा कि जावेद, यू आर राइट, बोथ स्ट्रेटेजिकली ईरान सीम्स टू बी विनिंग एंड आई डेयर से इवन मोरली. तो आप ये इमेजिन करें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके जो थिंकर्स हैं, उनके जो लोग हैं, बाशिंदे, वो भी अब सोच रहे हैं कि शायद ये ईरान की विक्ट्री. अच्छा, उसमें ईरान की फ़तह अब तक उसको हासिल हुई, उसकी अखलाकी फ़तह कम अज़ कम ज़रूर है. दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि अमरीकी सल्तनत का ज़वाल, जी, डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, अब इससे ज़्यादा और क्या मिसाल हो सकती है कि इस वक्त उस एम्पायर के साथ सिवाय इसराइल के अमलन कोई नहीं खड़ा. नेटो ने बुनियादी तौर पे इनकार किया. यूरोपियन यूनियन की सदर जो उर्सुला फॉन डर लेयन, उसने कल ऑस्ट्रेलिया में ये कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का वक्त आ गया है. डर के मारे उसने ये नहीं कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन बड़ा वाज़ेह उसका पैगाम था कि इक़्तिसादी कॉस्ट, कीमत जो है बहुत ज़्यादा हमें यूरोप में अदा करनी पड़ रही है, लिहाजा ईरान के साथ लड़ाई की बजाय बातचीत करें. नेटो नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, चीन नहीं है, रूस अमेरिका के साथ नहीं है. तो क्या ये भी एक इंडिकेशन है कि जो अमेरिकी रियासत है वो अब तन्हा हो गई है? काफ़ी हद तक तनाव हो गई. और ये भी एक है कि तनाव होके और एक्शंस ऐसे लेके कि पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचाया. देखें, अगर आप अकेले खड़े होकर और पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर बाद में दुनिया भी आपको याद रखता है उसके लिए. तो ये एक दफ़ा, इस दफ़ा जो है अमेरिका ने एक एक्सट्रीम एक्शन, बहुत ही बुरी इंटेलिजेंस, वो तो पहले इराक में भी वही थी, बुरी इंटेलिजेंस, बहुत ही फ्लॉड इंटेलिजेंस, मगर इस दफ़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इराक से भी ज़्यादा है. और इराक का तो ज़्यादातर वो जो रिएक्शन था ना, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो अमेरिका पर थे. उनके लोग बेचारे मरे, मगर और कॉस्ट भी अमेरिका को पड़ा, इराकी सफ़र करे, मगर एक ग्लोबल इफेक्ट ज़रा कम था. यहाँ ग्लोबल इफेक्ट बहुत हो रहा है. एंड लिटरली अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू अरब कंट्रीज जो ऊपर से नहीं कहते हैं मगर अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, वर्चुअली कोई और मुल्क अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है अमेरिका को. अच्छा, उसमें ये भी है दिलचस्प बात कि इन लोगों को हम कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है इनकी, लेकिन वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त हुई, अफ़गानिस्तान से बड़े बुरी तरह जलील होके ये निकले, इराक वहाँ पे शिकस्त हुई, और सर्बिया में भी ठीक है इन्होंने बमबारी कर ली थी बाल्कन स्टेट्स में, लेकिन वहाँ भी इन्होंने कोई अच्छी गुडविल नहीं छोड़ी है. क्या ये सबक इनके पास नहीं होते जो उन्होंने समझा कि वेनेजुएला से हमने सदर को अगवा कर लिया है, यही काम हम ईरान में भी कर लेंगे? अच्छा, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये मैं कहूँगा कि ये बड़ी सुपरफिशियल एनालिसिस है. प्लीज़ ऑडियंस मुझे माफ़ कर दे कि कभी इतनी सुपरफिशियल एनालिसिस, मगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप जैसे जानते हैं यहाँ अमेरिकन डिप्लोमेट्स को और दूसरे जब आते हैं यहाँ किस लोग से मिलते हैं, वो कुछ लोगों से जो अशरफिया होती है उनका व्यूज़ लेते हैं, कुछ एक दो राइटर्स होते हैं उनका व्यू लेते हैं, और उनकी जो ओपिनियन बनती है वो बड़ी एक मुख्तसर सी लोग कम्युनिटी की बनती है. और जो डीपर फीलिंग्स होते हैं, और बल्कि जो चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं कि जो लोग रिलीजियस हैं ना, जो लोग डीप नेशनलिस्ट हैं, उनकी बात सुनना नहीं चाहते. और एक इंफॉर्मेशन बायस भी होता है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन लें. तो आई थिंक वियतनाम में भी, और ये रॉबर्ट मैकनमारा ने कहा, उनके 7 लेसन्स था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है. प्लीज़ किताब भी फिल्म भी, प्लीज़ अगर किसी को मौका मिले, रॉबर्ट मैकनमारा उसमें 7 लेसन्स फ्रॉम वियतनाम.
وار آئی تھنک. مگر اس نے بولا کیوبا میں ایک لیسن سیکھا کہ ہم لوگ نے سیکھا جو رشیا تھا اس کی ایمپتھی تھی, اس لیے کہ ایک بندہ تھا ہمارے پاس جو پہلے رہ چکا تھا رشیا میں ایمبیسڈر, اینڈ وہ اسٹالن کے ساتھ کروشچیف کے ساتھ اسٹالن گراڈ میں تھا, اور اس کے وجہ سے جو ہم لوگ نے سائیکولوجیکل پروفائل بنائی وہ بڑی صحیح بنائی. ہماری پرابلم ویتنام میں تھی کہ ہم لوگ نے سمجھے ہی نہیں کہ وہ ویتنامیز کیسے سوچتے, ان کی نیشنلزم کتنی ڈیپ ہے, ہم کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا لڑیں گے, کہ کتنے لوگ. تو میکنامارا کا یہ جو ہے, اور یہ میں کہوں گا کہ ایون افغانستان میں ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کتنا جو افغانی ہے, جو وہاں کے جو مسلمان باشندے ہیں, وہ کتنا لڑ سکتے ہیں. سملرلی عراق میں انہیں اس لیے کہ وہ کس قسم کے لوگ سے بات کر رہے تھے, وہ انویسٹمنٹ بینکر قسم کی بات, اور ہے میں نام بھول رہا ہوں, جو ان کے ایک نامنی تھے امریکہ میں, ان کو لا رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر اور ان سے باتیں کر رہے تھے. یہ ایک بہت ہی سپرفیشل انالیسس ہوتی. تو آئی تھنک یہ جو میتھ ہے نا کہ امریکہ میں ایک بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی دوراندیش انالیسس ہوتی, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے ریالٹی. وہ کچھ کتابیں ضرور لکھتے تھے مگر وہ سوسائٹی میں جو پلس ہے آئی ڈونٹ تھنک نیسسریلی جانتے ہیں. اور آئی تھنک یہ پرابلم دوسرے ملکوں میں بھی ہے کہ جو ایلیٹ ہوتی ہے اس کو جو ریئل سوسائٹی میں تھنکنگ ہے وہ نہیں جانتے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی اتنی گہری انٹیلیجنس ہوتی امریکہ میں CIA کی, اور صرف وہ اپنے چند مہروں کو سامنے لا کے اگر فتح حاصل کر لیتے, تو یہ بڑی طویل لسٹ ہے اس کی بدترین شکستوں کی. اس میں ویتنام بھی تھا, عراق بھی تھا, سیریا بھی تھا. سیریا سے بھی یہاں سے بھاگ کے نکلے تھے, وہاں تھوڑا سا روس نے سہارا دیا تھا تو وہاں سے خود کو یہ نکال بیٹھے. افغانستان میں جو کچھ ہوا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کے پاس فائر پار بہت ہے, میزائل ہیں, بم ہیں, ہر قسم کے بم مار سکتے ہیں, لیکن یہ کہ کیا آپ اس علاقے کو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. آخری سوال اسی کانٹیکس میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی جو مزاحمت ہے, ڈیفائنس ہے, اس نے جو موجودہ دنیا کا نظام ہے اس میں ایک بہت بڑی شفٹ کا وہ سبب بن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یعنی ابنائے ہرمز میں اب تک کوئی راہداری فیس نہیں تھی, اب ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا, چاہے 150-200 کے قریب جہاز گزرتے ہیں روزانہ, اس سے ہم فیس وصول کریں گے. فیس تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران نے مجبور کیا ہے اس علاقے سے پہ فیس لگائی جہاں سے کوئی 20-21% تیل دنیا کی ضرورت کا نکلتا ہے. تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل شفٹ اس نے پیدا کی ہے ایران نے اپنی مزاحمت کے ذریعے. آئی تھنک یہ فیس بھی ایک بہت ہی بڑی گلوبل شفٹ ہوگی. اس کی اگر بہت ہی ویگلی نمبرز دیکھیں, اگر یہ فیس لگ جاتی ہے 2 ملین پر شپ, اور یہ کوئی 150 to 180 شپس ہر روز پاس کرتے ہیں, اور ان پیس ٹائمز تو کوئی $300 ملین ڈے کما سکتے ہیں, $10 بلین منتھ, $120 بلین ایکسٹرا انکم یہ سال کا. تو یہ تو ان کے آئل کے انکم کے سے برابر بچ جائے گا. مگر چلیں وہ ایک بہت بڑی انکم ہو جائے گی ان کے سورس کے لیے. اور آئی تھنک ان کی ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتی ہے تو ان کے ایک رائٹ بنتا ہے یہ چارج کرنا. ایون دو آئی تھنک ایز اے پاکستانی, ایز ادر پیپل, وی وڈ ناٹ وانٹ اٹ. ایک نیا ایک پیراڈائم بن رہی ہے. دوسری چیز آئی تھنک بڑی کلیئر ہو رہی ہے, اگر یہ رجیم یہ گورنمنٹ کو نہیں چینج کرتے ہیں, اور مجھے اب جنرلی ایون خود مانتے ہیں امریکنز, ایون دو وہ ٹرمپ کہتا ہے کہ رجیم چینج ہو گئی, دوسرے لوگ ہیں, رجیم تو وہی ہے اور سسٹم بھی وہی ہے. تو اگر یہ ٹک گئی تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی نمبر آف تھنگز. ایک تو ایرانین نیشنلزم کی اس کو داد دینا پڑے گا. دوسری چیز ہے کہ آئی تھنک ہم لوگ ذرا سا امبیرس ہوتے ہیں کہتے وقت, اس لیے کہ مگر یہ ایک اسلامک نیشنلزم کی بھی بڑی جیت ہے. آئی نو ہم لوگ کی اپنی وہ ذرا سا پروگریسو ایٹیٹیوڈز ہیں, اور مگر اٹ از اے ریالٹی کہ یہ جو ہمت آتی ہے
یہ جو ایک کربلا کا اسپرٹ ہے, یہ جو عزاداری کا اسپرٹ ہے, یہ جو فلاسفیکل آئیڈیاز ہے, دیکھیں ملک جو ہے لڑتے ہیں بس آرمز سے نہیں. ویٹنامیز ویٹ کون جو ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی, ان کی ایک فلسفی تھی. یہ جب ہی آپ لڑ سکتے ہیں جب آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور فلسفی ہوتی ہے. آپ جب آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ بڑے جلدی ہار جاتے ہیں. آئی تھنک ہم لوگ جیسے ہیں وہ اگر تھوڑا سا بھی دھمکی آئے تو ہم لوگ فوراً مان لیتے ہیں دھمکی کے. آئی تھنک وہ دیکھا تھا ہم لوگ نے مشرف صاحب کو کتنے جلدی ہم لوگ نے مان لیا. پرابلی شاید دوسرے لیڈرز نہیں کرتے ایسے, بٹ آئی نو اٹس میکنگ ان. مگر یہ ہم لوگ کو ماننا پڑے گا کہ جہاں ایڈیالوجی اسٹرانگ ہوتی ہے وہاں ہمت بھی زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف ایک ایڈیالوجی یعنی نظریات آپ کے سخت ہوں, پھر آپ خود کو اس علاقے سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں, جس کو نیشن ہوڈ یا نیشنلزم جس کو کہا جاتا ہے. تو چاہے آپ کے اوپر مدر آف آل بامز یا ڈیزی کٹر جس طرح امریکہ نے گرائے تھے افغانستان پہ, اس کے باوجود جس حالت میں اتنی بڑی قوت وہاں سے نکلی, وہ ایک بڑا افسوسناک اور شرمناک لمحہ بھی تھا ایک سپر پاور کے لیے, جس طرح انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا. اب ایران کے ساتھ جو کچھ امریکہ نے کرنے کی کوشش کی اسرائیل کی مدد سے, ایک بات اسے واضح ہو گئی ہے کہ اگر وسیع تر سیاسی جغرافیائی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو ایران کو اب تک ایک بہت بڑی اخلاقی فتح حاصل ہوئی ہے, اور اس سے جو ایک سپر پاور کے زوال ممکنہ طور پہ اس کے ایک زوال کی بنیاد بھی رکھ دی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. وہ زوال کیا روپ اختیار کرتا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں وہ بڑا واضح ہوتا چلا جائے گا, لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ملک نے تنہا ایک سپر پاور اور اس کی ایک طفیلی علاقائی سپر پاور کو ناکوں چنے چبوا دیے. بہت بہت شکریہ.